السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دو عالمی رہنماؤں کا موازنہ کریں گے، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو۔ دونوں اپنے سخت گیر قوم پرستانہ نظریات، سیکیورٹی پر مبنی پالیسیوں اور اقلیتوں کے خلاف غیر منصفانہ اقدامات کی وجہ سے عالمی سطح پر زیر بحث رہتے ہیں۔ ہم ان کی پالیسیوں، اقدامات اور ان پر لگنے والے الزامات کا جائزہ لیں گے تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ ان دونوں کی قیادت نے دنیا پر کیسے اثرات مرتب کیے ہیں۔ مودی اور نیتن یاہو دونوں کا بیانیہ ایک ہی بنیاد پر کھڑا ہے: قوم پرستی، اکثریتی بالادستی اور سخت سیکیورٹی اقدامات۔ ناظرین، مودی نے ہندوتوا کو بنیاد بنا کر بھارت میں ہندو اکثریت کے غلبے کو تقویت دی، جبکہ نیتن یاہو نے صہیونیت یعنی زائونزم کو لے کر اسرائیل کو صرف یہودی ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ سیکیورٹی کے نام پر دونوں نے ایسے اقدامات کیے جنہیں عالمی سطح پر سخت تنقید کا سامنا ہے۔ مودی حکومت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا اور اسے ملک کی سلامتی کے لیے ضروری اقدام قرار دیا۔ نیتن یاہو نے غزہ، مغربی کنارے اور فلسطینیوں پر متعدد بار حملے کیے، انہیں اسرائیل کے تحفظ کے لیے ناگزیر آپریشنز کہا۔ اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف پالیسیوں کا معاملہ بھی مشترک ہے۔ بھارت میں شہریت ترمیمی ایکٹ CAA کو مسلمانوں کے خلاف ایک امتیازی قانون سمجھا گیا۔ اسرائیل میں بھی فلسطینیوں کے خلاف مسلسل کارروائیاں، زمینوں پر قبضے اور شہری علاقوں پر بمباری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ ناظرین، یہ کوئی الزامات نہیں، بلکہ ان کے تمام بین الاقوامی جرائم عالمی سطح پر جانے جا چکے ہیں۔ نیتن یاہو وہ پہلا مغربی حمایت یافتہ لیڈر بن چکا ہے جس کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC نے نومبر 2024 میں جنگی جرائم پر گرفتاری کا وارنٹ تک جاری کیا۔ الزامات میں شامل ہیں شہری آبادی کو بھوک سے مارنے کی حکمت عملی، جان بوجھ کر ہسپتالوں، اسکولوں، کیمپسز پہ حملے۔ یہ تمام جرائم بین الاقوامی قوانین کے مطابق جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ مودی پر اگرچہ ICC کی جانب سے اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن 2002 کے گجرات فسادات میں ہزاروں مسلمانوں کے قتل عام پر ان پر شدید تنقید ہوئی۔ ان فسادات کے دوران مودی وزیر اعلیٰ تھے اور انہیں گجرات کا قصاب تک کہا گیا، حالانکہ یہ الزامات قانونی طور پر اب تک ثابت نہیں ہو پائے۔ دونوں لیڈران کی پالیسیوں کو ان کے حامی قومی سلامتی کا ضامن قرار دیتے ہیں، مگر عالمی سطح پر انہیں نسلی تعصب اور مذہبی شدت پسندی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان کی دوستی بھی بہت معنی خیز اور کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مودی کا 2017 کا اسرائیلی دورہ پہلی بار کسی بھارتی وزیر اعظم کا اسرائیل جانا تھا، جسے عالمی سطح پر ایک اسٹریٹجک اتحاد مانا گیا ہے۔ یہ اتحاد دہشت گردی کے خلاف بیانیے کی بنیاد پر استوار کیا گیا، لیکن عالمی سطح پر اسے فلسطینیوں اور بھارتی مسلمانوں کے خلاف مشترکہ پالیسیوں کا تسلسل قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین کرامی، مودی اور نیتن یاہو دونوں کے دور حکومت میں انتہا پسندی، قوم پرستی اور اقلیتوں کے لیے بڑھتی ہوئی مشکلات سامنے آئیں۔ نیتن یاہو پر ICC کے الزامات ان کی سنگین کارروائیوں کی عالمی تصدیق ہیں۔ مودی پر البتہ اب تک کوئی قانونی الزامات نہیں ہیں، مگر ان کی پالیسیاں مسلسل سیاسی اور سماجی تنقید کی زد میں ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم حقیقت پر پردہ نہ ڈالیں، تحقیق کریں اور سچ کو پھیلائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کومنٹس میں اپنی رائے نہ دینا بھولیں، کیونکہ آپ کے خیالات اہم ہیں۔